اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون ارشاد فرمایا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ امانت اس شخص کے سپرد کرنی چاہیے جو امانت کا اہل ہو۔ جب امانتیں ان لوگوں کے پاس جاتی ہیں جو ان کے اہل نہیں ہوتے، جو ان امانتوں کو سنبھالنے کی قابلیت نہیں رکھتے، پھر معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا خمیازہ کئی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اہلیت، قابلیت، صلاحیت یہ اور چیز ہے، تقوی، پرہیزگاری، محبت یہ ایک اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں اب ڈھیروں چیزیں، لاتعداد چیزیں ایسے لوگوں کے قابو چلی جاتی ہیں جن میں کوئی اہلیت اور قابلیت نہیں ہوتی اس چیز۔ ہماری جدید زبان میں کہا جاتا ہے میرٹ۔ جو لوگ میرٹ پر پورے نہیں اترتے ان تک وہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے انداز میں ہر چیز کو بیان فرمایا ہے اور ہر حکم کا رنگ نرالا ہے قرآن پاک میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے اہل ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی ایسے شخص کو کسی جماعت کا سربراہ بنایا اور اسے خبر تھی کہ اس سے زیادہ قابل شخص اس جگہ موجود ہے، کو نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ غور کیجئے گا ذرا بات پر۔ ایسے شخص کو بنایا کہ جس کے مقابلے میں اچھا اور قابل آدمی موجود تھا، محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مسلمانوں سے بھی خیانت کی، اس نے اللہ سے بھی خیانت کی اور اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایسے شخص کو بنا دیا کہ جس سے زیادہ اچھا آدمی وہاں موجود تھا۔ جب نااہل آدمی کے پاس کوئی چیز چلی جاتی ہے جو اس کا اہل نہیں ہوتا، جو میرٹ نہیں ہوتا، ہم بغیر میرٹ کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ او بھائی، کچن میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کا میرٹ نہ ہو، جس کو کھانا پکانے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ کچن میں جاتا ہے، بولے نہیں تسی تے کھا لیں دیو جنہی دے بھی پکی ہو گئے۔ کچن میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کا میرٹ نہیں ہوتا، تو وہ بندہ گدی پہ کیسے چلا جاتا ہے پیر صاحب کی جس کا میرٹ نہیں؟ ممبر پہ کیسے آ جاتا ہے جس کا میرٹ ہی نہیں؟ وہ آپ کی اسمبلی میں کیسے بیٹھ جاتا ہے جس کا میرٹ ہی نہیں؟ آپ اس کو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم میں کیسے برداشت کرتے ہیں جس کا میرٹ ہی نہیں وہاں بیٹھنے کا، صلاحیت ہی نہیں، قابلیت ہی نہیں؟ بھئی جو آپ دیکھیں نا 550 آدمی بیٹھا ہے بڑے جہاز کے اندر، بڑے جہاز میں، کبھی کسی نے کھڑے ہو کے دعویٰ کیا ہے کہ چلو جی پائلٹ صاحب پیچھے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے میں نے بھی ڈرائیو کرنا ہے؟ 550 آدمی بیٹھے ہیں اور ضروری تو نہیں کہ سارے انگوٹھا چھاپ ہی ہوں، اس میں لیکچرار ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، صوفی ہیں، انجینئر ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، لیکن کسی نے کبھی دعویٰ کیا اٹھ کے؟ جی بولے تو اگر کر دے تو اول تو کیا نہیں، اور اگر کر دے تو میرا خیال ہے پائلٹ کہے گا دروازہ کھول کے چلو میں بھی تھک گیا ہوں 5 منٹ تجھے دیتا ہوں، دے گا وہ؟ اور اگر پائلٹ مان جائے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، پائلٹ مان گیا کہ ٹھیک ہے میں 5 منٹ دیتا ہوں، تو جو باقی کرسیاں ساری لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کہیں گے ٹھیک ہے پائلٹ صاحب 2 باری، کیا کریں گے وہ؟
جی یہ تو جب بیٹھے ہوں گے تب پتہ چلے گا نا بنے گا کیا. وہ پائلٹ کو کہیں گے کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے, اس قابل ہی نہیں تو بٹھا رہا ہے. ہمارے ہاں ہر آدمی کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے میں پیر صاحب ہوں, ہر آدمی. کوئی اس کو منع ہی نہیں کر رہا کہ تیرے اندر بھائی صلاحیت نہیں, تجھے تو بسم اللہ شریف نہیں سیدھی پڑھنی آتی. ہر آدمی کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں, مولوی صاحب سے مسئلہ نہ پوچھنا, میں خود بتا لیتا ہوں, مولویوں کو کیا پتا, مجھ سے پوچھو. کوئی بندہ نہیں اس سے کہتا کہ بھائی تیرا شعبہ ہی نہیں, تیرا میرٹ ہی نہیں, تو کیوں بول رہا ہے اس معاملے میں, چپ کر خاموش ہو. سارے موقع دے رہے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی مسئلہ بتا, چل تو بھی مسئلہ بتا, سارے اس کو موقع دے رہے ہیں. اور پھر جب ایک تو بول سارے رہے ہیں, پھر موقع مل رہا ہے, اور پھر جو ہم دائیں بائیں ہیں کوئی شخص یہ کہنے کو تیار نہیں, اس کی خوشامد ہو رہی ہے, کہتے بڑا اچھا ہے بڑا اچھا ہے. بار کہتے رہیں گے جعلی ہے, غلط ہے, برا ہے, سامنے جا کے کوئی بولنے کو تیار ہے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کرو اور نا اہل کو امانت نہ دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے نا اہل کو دے دی تو فساد ہو جائے گا. یہاں ہو رہا ہے فساد, کسی جگہ کا کوئی میرٹ نہیں. مولوی صاحب پیسے تھوڑے لینے چاہیے بس ان کو. وہ اگر پچھلا امام 12,000 لے رہا تھا تو اس نے کہا میں 10,000 میں نماز پڑھاؤں گا, تو ہمیں اتنا پتا ہے کہ 2,000 بچا ہے. یہ نہیں ہمیں پتا اس بیچارے کو نماز کی 6 شرطیں بھی آتی ہیں کہ نہیں, امامت کی 6 شرطیں اس کو وہ بھی آتی ہیں کہ نہیں. وہ کوئی 2-4 سورتیں صحیح تلفظ سے پڑھ سکتا ہے, اس کو پتا ہے کسی شے کا, کوئی خبر نہیں. مولوی صاحب جمعے کا 1 گھنٹہ کسی نہ کسی طریقے بول کے وقت گزار لیں گے, اتنا تو سب کو پتا ہے. لیکن وہ کیا بولیں گے, قرآن کی روشنی میں بولیں گے, حدیث کی روشنی میں بولیں گے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قوم سے بات کریں گے یا نہیں کریں گے, اس کا کسی شخص کو پتا. پیر صاحب تویز دے رہے ہیں, پھونک مار رہے ہیں, کبھی کھول کے دیکھو تو صحیح اس نے تویز میں لکھا کیا ہے, اس نے کیا لکھا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس کا کوئی قوم بالکل نکل ہی گئی ہے اس کام سے. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر شعبے میں غلط آدمی, اللہ معاف کرے, ہر شعبے میں ایسے لوگ فٹ ہو گئے جو بالکل انفٹ تھے, بالکل کوئی دور دور تک ان کا تعلق نہیں تھا. اور ہم نے اپنے ساتھ بڑے لوگ فٹ کیے ہوئے ہیں جو انفٹ ہیں. دوست کس کو رکھنا چاہیے, خوش آمدی کو, تو ہم نے کون سے رکھے ہوئے ہیں جی, جن کو ہم کہیں تاش کھیلو تو وہ تاش کھیلیں, جن کو ہم کہیں بیڈمنٹن کھیلو تو وہ بیڈمنٹن کھیلیں, جو ہماری مرضی کے مطابق چلیں وہ ہمارے دوست ہیں. اور جو کو تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں, تھوڑا سا کہیں کہ نہیں تیرے اندر یہ غلطی ہے, وہ دشمن ہے. ہم پھر فارورڈ بلاک بناتے ہیں علیحدہ سے, 2-3 دوست علیحدہ لے کے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں میرے خلاف ہو گیا, جلتا ہے. ہمیشہ سمجھدار آدمی دوست مشیر ہوتا ہے, دوست کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کو لے کے چلتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ ہی, انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. وہ اپنے دوست کے, جو اس کے دوست کا مذہب ہوگا وہ اسی کا مذہب ہو جائے گا. اتنا بڑا درجہ دیا, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. جو آیا جس نے کہا چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, علامہ صاحب, بلے بلے کیا بات ہے. ابے کے خلاف ہم بات کرنے لگے تو وہ اس میں شامل ہو گیا, اماں کے خلاف بولنے لگے تو وہ اس میں شامل ہو گیا. ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ تو ہمارا نقصان کر رہا ہے, یہ تو ہمیں بڑی دور لے کے جا رہا ہے, اس کا تو میرٹ ہی نہیں تھا میرا دوست بننے کا. انتخاب کر کے, سوچ سمجھ کے. ہر ایک سے دوستانہ ہو سکتا, ہر ایک سے دوستانہ ہو سکتا. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے, پتھر دل گلاب نہیں ہوندے. بھلیا پہلوں ہی سوچ کے لائیے, پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. غور کر, خیال تو کرنا. ملا رومی رحمت اللہ تعالی لکھا ہے کہ ایک آدمی کی باندر سے دوستی ہو گئی, بندر سے دوستی ہو گئی. خود آدمی تھا, دوستی کس سے لگا لی, بندر سے. جی بندر سے دوستی لگا لی. ہوا یہ کہ اس کی تفصیل بیان کی. حضرت رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندر کو سانپ کاٹنے لگا تو اس نے اس کو بچایا تھا سانپ سے, تو بندر اس کا فرما بردار ہو گیا. یہ بندر کو کہتا درخت پہ چڑھ جا تو چڑھ جاتا, بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا, اٹھ جا تو اٹھ جاتا. یہ لوگوں کے سامنے ڈنگے مارتا کہ دیکھو بندر بھی میرا فرما بردار ہے, کیونکہ فرما برداری سے غرض ہے.
میرٹ سے غرض نہیں، صلاحیت سے غرض وہ اس قابل بھی ہے میری دوستی کے کہ نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں۔ مولا رومی کہتے ہیں کہ اس شخص کو سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ تیری دوستی کے قابل نہیں، یہ جانور ہے، بندر کو چاہیے کسی بندر سے دوستی کرے، تو انسان ہے، کسی انسان سے یارانہ لگا، یہ تو بیچارہ اس قابل ہی نہیں کہ تیری دوستی کے معیار پہ پورا اتر سکے۔ اس نے کہا تم جلتے ہو، میری اصل میں بات مانتا ہے، تمہاری مانتا نہیں نا، تو تم جلتے ہو۔ میں نے دیکھا ہے بڑا بھائی چھوٹے کو منع کر رہا ہے، چھوٹا کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا، اماں ابا منع کر رہے ہو، کہتے ہیں نہیں آپ کو کیا خبر۔ مولا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سو رہا تھا تو بندر اس کے منہ سے مکھیاں اڑا رہا تھا درخت کے نیچے، پاس کلاڑی رکھی ہوئی تھی، دو ایک مکھیاں ایسی تھی جو بڑا تنگ کر رہی تھی، اڑتی نہیں تھی، پہلے تو اڑاتا رہا، پھر جوش جذبات میں کلاڑی اٹھائی اور دے ماری سر پہ۔ جب سر پہ کلاڑی ماری کس لیے؟ مکھی مارنے کے لیے، تو وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، قتل ہوا، شور ہوا کہ بندر نے مار دیا، بندر نے مار دیا، بندر نے مار دیا۔ تو ایک درویش گزر رہے تھے، وہ کہنے لگے اسے بندر نے نہیں مارا، اسے اس کی سوچ نے مار ڈالا ہے، اسے اس چیز نے مار ڈالا ہے کہ یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ میرے قابل نہیں۔ لوگ بندروں سے دوستی کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لے ڈوبیں گے، یہ تباہ کر دیں گے، یہ وہاں تک لے جائیں گے جہاں سے واپسی کا رستہ ہی نہیں۔ اس لیے کہ بیوقوف دوست پیار بھی کرے نا تو اسے پیار کرنے کا طریقہ بھی، بولیے پیار کا طریقہ بھی، پیار بھی اچھے طریقے سے، محبت بھی اچھے اسلوب میں کرے گا تو کر سکے۔ ہم غلط لوگوں کو اپنا مشیر بناتے ہیں، میرٹ ہی نہیں ہمارا، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں، بلکہ بندہ تگڑا ہونا چاہیے، کسی بڑے ایم این اے ایم پی اے کے پاس اس کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، تگڑا ہونا چاہیے، وہ ہمارا دوست ہے، چاہے اس آدمی کو تھوڑا سا بھی سلیقہ نہ آتا ہو بولنے کا۔ ہمارے ہاں رشتوں کا معیار کیا ہے؟ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، بھائی کی بیٹی ہونا اور بات ہے، اور بیٹے کے قابل ہونا اور بات ہے۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے تو میں اب میرے بھائی میرے گھر آ گیا، بھائی کی محبت اپنی جگہ اور بچے کا بچی کے قابل ہونا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ میں گیا تھا جی، بچی بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، بڑی اچھی، بڑی مجھے وہ جو ہے نا وہ اچھی لگی، تعلیم یافتہ۔ ایک جملے میں ساری بات کہہ دوں گا، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئی تو تب بھی ٹھیک ہے، اور ایک جملے میں ساری بات کہہ دوں گا، بدصورت آدمی سے گزارا ہو جاتا ہے، بد اخلاق سے نہیں ہوتا۔ بس ایک جملے میں، وضاحت نہیں کروں گا، بدصورت سے گزارا ہو جاتا ہے، بد اخلاق سے یاد رکھ لیں۔ جو چیزیں ہم معاشرے میں ڈھونڈنے نکلے ان کا رنگ اور ہے، اور جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ چیزیں اور ہیں۔ ہم ضرورت کی چیز نہیں لا رہے، جو چیز تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بھائی تو ہم نے ساری زندگی کے لیے اس کو اپنی زندگی میں دخیل کر لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ مال دیکھ کے شادی کرتے ہیں، حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں، قبیلہ دیکھ کے شادی کرتے ہیں، میرے غلاموں تم سیرت، کردار، اخلاق اور دین دیکھ کے شادی کرنا۔ تم دیکھنا کہ اس کے اندر دیکھیں نا، ایک خاتون ساری زندگی خامند کی خدمت میں گزار دیتی ہے، صبح و شام اس کا خیال رکھتی ہے، بظاہر رنگ روپ اتنا پیارا نہیں، لیکن اس کا خامند جتنا اس سے راضی رہتا ہے، اس کا گھر جتنا ٹھنڈا رہتا ہے، اس کا ماحول جتنا اچھا رہتا ہے، اس لیے کہ میرٹ بڑا اچھا آیا۔ ہم لوگ جس چیز کو میرٹ بناتے ہیں وہ اصل میں میرٹ ہے ہی نہیں۔ یہی حال بچوں کے حوالے سے ہمارا ہے۔ بچی کا جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہم کیا کرتے ہیں بچے کے بارے میں؟ جی ایک کردہ کی ہے جی، تو کردہ کی تو کی مراد ہوں کہندے تاج کھیڑ دا چونک چ بہ کے کی کردا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یہ لوٹ مار کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، کتنے بے شمار کمائی ہے اس کی۔ بھئی بتاؤ تو صحیح، کرتا کیا سے مراد صرف پیسے کمانا ہی ہے یار؟ یہ تو لوگ چوری کر کے بھی کما لیتے ہیں، پیسے کمانا تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ جتنا بڑا دھوکے باز ہو اتنا بڑا مالدار ہوتا ہے اس زمانے میں۔ کرتا کیا ہے؟ پہلا سوال اس کا ترجمہ کیا ہے ہماری زبان میں کہ پیسے کتنے کماتا ہے؟ بڑی اچھی سیلری ہے جی بچے کی، بچے کا اخلاق بھی پوچھو، اخلاق بھی پوچھو۔ ایک خاتون میرے پاس آئی تعویذ لینے،
تو ضد کرنے لگی، گھر والوں سے کہنے لگی نہیں میرے ساتھ کوئی ہے تو نہیں، پر ان سے کہے میری 2 منٹ میری داستان تو سن لے۔ تو میں نے کہا بہن بتاؤ بات کیا ہے، اتنی رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مال دیکھ کے شادی کر دی میرے ابے نے، مال بڑا ہے، پر میں ایک دن بھی اپنے خاوند سے عزت نہیں کرا سکی، اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں دھوت گھر آتا ہے، ایک دن بھی۔ کہنے لگی مجھے بتائیں نا کہ جس عورت کو اس کا خاوند پانی پیے تو گالی دے کے آواز دے، روٹی کھانی ہو تو گالی سے آواز دے، اور اگر وہ میکے جانے کی بات کرے تو اس کی مری ہوئی ماں کو بھی گالیاں دے، اور اس کے سارے خاندان کو 24 گھنٹے۔ میرے گھر میں مال بڑا ہے، بڑے پیسے ہیں، لمبا چوڑا سرمایہ ہے، پر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن اس نے باوقار طریقے سے مجھے بلایا ہو۔ اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کہتا ہے تیرے میکے میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں، جتنی دفعہ مجھے لے کے گیا ہے دروازے پہ اتار کے آ جاتا ہے، اور میں ٹیلی فون کرتی ہوں تو دروازے سے بٹھا کے لے جاتا۔ پیسے ہیں، جو میرے ماں باپ نے شاید دیکھی تھی وہ بہرحال سکھ ہے اس بچی کو اپنے گھر میں، آرام ہے۔ جو بندہ جاتا ہے پوچھتا ہے، میں نے کئی دفعہ یہ بات دہرائی، آج پھر دہراتا ہوں، حضرت علی کا تو اپنا مکان ہی کوئی نہیں تھا ظاہری طور پہ، کوئی کاروبار بتائے ان کا مدینے میں وہ کیا بزنس کرتے تھے، کس بنگلے میں رہتے تھے، کوئی بتائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور فاطمہ کے لیے رشتہ، جناب عمر نے کہا فاطمہ کے لیے رشتہ، حضرت عثمان غنی جیسے مالدار نے کہا، حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ فیصلہ آیا تو قرہ مولا علی شیر خدا کے نام نکلا، حضرت علی کے نام قرہ نکلا، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے لیے رشتہ؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کا فخر وہ کمال والا ہے کہ رب کے فرشتے بھی میرے علی پہ فخر کرتے ہیں، اس کا فخر وہ کمال والا فخر ہے کہ فرشتے فخر کرتے ہیں۔ صاحب وہ دیکھیں چیز، وہ میرٹ بنائیں جس سے آپ کو سکون ملے، توانائی ملے، بہار ملے، حسن ملے۔ ہم نے وہ چیز جس کا جو میرٹ نہیں تھا وہ بنا دیا ہے، اور میں کہہ چکا ہوں محبت اور ہوتی ہے اور میرٹ قابلیت اور ہوتی ہے، کسی سے پیار ہونا اور بات ہے، اور کسی کا اس جگہ کے لیے قابل ہونا یہ اور بات ہے۔ اولاد سے پیار ہوتا ہے کہ نہیں انسان کو؟ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ماں بڑا پیار کرتی ہے، لیکن باپ کی محبت کو بھی کوئی نہیں تول سکتا۔ زندگیاں باپ ہی گزار دیتا ہے پردیس میں اولاد کے لیے، صبح سے شام تک دھوپ میں باپ ہی کھڑا ہوتا ہے اولاد کی خاطر، باپ جد و جہد کرتا ہے، زندگی جوانی دیتا ہے اولاد کو۔ خواجہ معین الدین اجمیری کے 14 بیٹے تھے، کتنے؟ سارے بولیے، نہیں بولے سارے، آپ سارے بولے، کتنے بیٹے تھے؟ تو کوئی ایک نام بتائیں کسی بیٹے کا، کتنے بیٹے تھے؟ ایک کا نام بتائیں، خلیفہ کا نام بتائیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بیٹے کا کسی کو نہیں پتا، خلیفہ کو دنیا جانتی ہے، حضرت خواجہ قطب الدین یہ خلیفہ ہیں۔ ان کا نہیں دل کرتا تھا جاتی دفعہ پگڑی باندھ جاؤں بیٹے کو، بیٹا مسجد میں بھی تو رہنا، آستانے پہ بھی تو رہنا، مدرسہ بھی تیرا، ہر شے تیری، لیکن بیٹے کو دستار باندھ کے انہوں نے محبت نہیں دیکھی، معیار دیکھا۔ بڑے بڑے مرکز تباہ ہو گئے، نااہل بچے بیٹھ گئے، نااہل۔ کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی اچھا آدمی اگر کام کرنا چاہتا ہے اسے نئے سرے سے بنانی پڑتی ہے آج ہے، نئے سرے سے۔ اور ہمارے ہاں تو سیاست اس قدر بری ہو گئی ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ معیار کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میرٹ کیا ہے، کہتے ہیں نہیں یار یہ ہمارے بڑوں کا ادارہ ہے، ہم نے یہیں جانا ہے، وہاں کون بیٹھا ہے خدا جانے۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں شدت کے ساتھ۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے 14 بیٹے، اور کسی جگہ نہیں لکھا کہ ان کا بیٹا دیندار نہیں تھا، پرہیزگار نہیں تھا، لیکن کسی نے کہا کہ حضور آپ کا فیض، آپ کا رنگ دیکھنا ہو تو کہاں ملے گا؟ فرمایا دلی میں قطب الدین بختیار کاکی رہتا ہے، ہر شے میں نے اسے دے دی ہے، وہاں جاؤ۔ اور اس میرٹ کا حال کیا تھا خواجہ قطب صاحب کا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پھر اتنے بڑے صوفی ہوئے کہ دلی کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا، وہ بھی آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اور ایسے نہیں مرید ہوا، ایسے نہیں مرید ہوا کہ وہ اپنے ٹائم پہ شراب بھی پی لیتا ہے معاذ اللہ، اور پیر صاحب کو گاڑی میں بٹھا کے لاہور کا چکر بھی لگوا دیتا ہے، یہ کوئی اس طرح کا مرید نہیں ہوا۔ مرید ہوا تو دیندار ہوا، ان کے نقش قدم پہ چلا۔ ہمارے ہاں زمانے میں لوگوں نے پیر بھی رکھے ہوتے ہیں اور بدماش بھی رکھے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں۔
وہ جمعے والے دن پیر صاحب کو سلوٹ کر لیتے ہیں، ہفتے والے دن کسی ایم پی اے گنڈے کے ڈیرے پہ بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. سارا کچھ ہی رکھا ہوا ہے ہم نے. معاذ اللہ، یہ کیسا انداز. جو درویشوں کے ڈیرے پہ آئے پھر بدل گئے، پھر ان کے اندر کوئی کسی قسم کی غیر شرعی حرکت نہ رہی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا تو کس طرح کا مرید تھا؟ خواجہ قطب صاحب نے انتقال کے وقت وصیت فرمائی تھی، فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے جب توبہ کی تو پھر دوبارہ اس کی نظر سوائے اپنی بیوی کے کسی اور بیوی پہ بری نظر گئی نہیں، نظر بھی نہیں گئی، باقی چیزیں تو دور رہی. اور دوسری، جب سے توبہ کی پھر اس کے حلق سے دوبارہ حرام کا لقمہ نہ اترا ہو. اور پھر تیسری بات، جب سے توبہ کی فرض نمازیں تو اپنی جگہ رہیں، اس نے کبھی تہجد بھی نہ چھوڑی ہو. وہ میرا جنازہ پڑھائے. جب خواجہ صاحب یہ اعلان کر رہے تھے نا تو آپ کا ایک مرید تھا، اس کے پاس ایک دنیا دار بیٹھا تھا، کہنے لگا بابے نے بڑا ہی اعلان کر دیا ہے، میرٹ کو بڑا ہی رکھ دیا ہے. چلو ٹھیک ہے، بات ان کی صحیح ہے، درویش ہے، پر اتنا بڑا میرٹ ہی رکھ دیا. تو وہ درویش نے اس دنیا دار کا ہاتھ پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا چپ کر، میرا پیر جو بات کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اگر انہوں نے یہ بات کیا تو انہوں نے ایسا بندہ کوئی تیار بھی کیا ہوگا انشاءاللہ. اگر کہہ رہے ہیں تو ان کی تیاری بھی انشاءاللہ ان کی تیاری بھی ہوگی، انہوں نے تیار بھی کیا ہوگا، ایسا فرد نکلے گا. خواجہ قطب الدین کا انتقال ہوا، جنازے کی چارپائی رکھی ہے، اعلان ہوا جس میں 3 خوبیاں باہر آ جائیں. بڑے بڑے صوفی گردنیں جھکا کے کھڑے رہے. 5ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل کے آیا، باہر نکلا، ہانپتا کامتا روتا، کہنے لگا اگر میرے شیخ کا اعلان نہ ہوتا تو میں اپنا ظاہر نہ کرتا. مسلمانوں، جس کا میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں اس نے اتنا رنگ میرے اندر بھرا ہے، اتنا رنگ بھرا ہے کہ جب سے توبہ کی ہے پھر غیر محرم کا کبھی دماغ میں خیال بھی نہیں آیا. اور جب سے توبہ کی ہے پھر بادشاہ نے کھجور کی چھال کی ٹوپیاں بنا بنا کے بیچی ہے، ان ٹوپیوں کی روٹی کھائی ہے، انہی کا کپڑا پہنا ہے، کبھی مال خزانہ کا ایک لقمہ گھر میں داخل نہیں ہونے دیا. اور فرمایا اگر میرے شیخ نے اعلان کیا ہے تو بتا رہا ہوں کہ پہلے دن جب میں قطب الدین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے آیا تھا تو تہجد کا وعدہ لیا تھا. 30 سال گزر گئے، جب تہجد کا وقت آتا ہے تو عرش کا مالک مجھے خود ہی بیداری عطا فرما دیتا ہے، اور میں نے چھوڑی نہیں. بھائی میرٹ بنایا ان لوگوں نے اہل لوگوں تک باتیں پہنچائی. حال ہی کوئی نہیں، یا حشر ہی کوئی نہیں، جو جس کے من میں آتا ہے وہ کرتا جاتا ہے. حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بھی اولاد تھی. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کے بعد کدھر جائیں؟ فرمایا پاک پتن میں فرید الدین کو بٹھا دیا ہے میں نے، وہاں بٹھا دیا ہے. یہاں تو نسل در نسل سجادگی چلی آ رہی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، صاحبزادے ہی صاحبزادے، باقی بار کچھ ہے ہی نہیں. کہا میں نے بٹھا دیا ہے فرید الدین مسعود گنج شکر کو. بابا فرید کے بچے بڑے زبردست لوگ ہوئے، حضرت موج دریا ایک بڑے کمال صوفی تھے. لیکن اگر کوئی آ کے بابا فرید صاحب سے پوچھتا کہ حضور آپ کے بعد دیکھنا ہو تو کسے دیکھیں، تو فرمایا دلی میں نظام الدین محبوب الہی بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس جانا. ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اولاد سے پیار ہے تو اب جو جہاں بیٹھنے کا اہل نہیں اسے بٹھا دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سارے صحابی ہیں، مجاہد ہیں، نبی پاک کے دین کے غازی ہیں. لیکن حضرت ابو بکر جاتی دفعہ بیٹا نہیں بٹھا کے گئے. کس کو بٹھایا؟ نام لیں، آپ کو ثواب ہوگا. ان کا بھی نام لینا سیکھ جائیں، چلے اللہ خیر کرے گا. اللہ کرے ان کے نام لینے سے نا حضرت عمر کے نام سے تو حرارت پیدا ہوتی ہے روح میں. دوسرا، حضرت ابو بکر کس کو بنا گئے؟ ان کے بیٹے کا پتہ کیا حال ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا بیٹا نیک آدمی ہے، راجل صالح، تیرا بیٹا. اور مفتی تھے جناب عبداللہ ابن عمر. مدینے کے لوگوں نے فتویٰ لینا ہوتا تھا تو عبداللہ ابن عمر سے لیتے تھے. لیکن حضرت عمر جاتی دفعہ بیٹے کو بنا کے بولی، یہ بیٹے کو بنایا، فرمایا 6 بندے ہیں، کسی کو خلیفہ چن لینا. کن کو چنا گیا؟ حضرت عثمان غنی کی اولاد بھی تھی. بلوانیوں نے حملہ کیا، پورا موقع ملا، انہیں پتا تھا شہید کر دیا جاؤں گا، ہر شے سامنے تھی. انہیں کہا گیا قائم مقام کا اعلان کریں. فرمایا جو 2 نہیں کر کے گئے تیسرا کیسے کرے؟ مجلس شورا ہی بنائے گی. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ ان کے بعد آئے. امت مسلمہ میں بغیر میرٹ کے اگر آیا تو صرف یزید آیا.
وہ بغیر میرٹ کے آیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشست پر، اس منبر پر جس منبر پر حضرت جناب ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، مولا علی، عثمان غنی بیٹھا کرتے تھے، اس منبر پر جب ایسا شخص بٹھایا گیا جو اہل نہیں تھا، جس کا میرٹ نہیں تھا، جس کا بنتا نہیں تھا آنا، جو اس امانت کا اہل نہیں تھا، جب امت کے اندر انتشار آیا اور وہ شخص بیٹھا جو اہل نہیں تھا، تو پھر نقصان یہ ہوا کہ امام حسین جیسے لوگوں کی گردنیں کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دی گئی۔ یہ میرٹ نہ ہونے کا نقصان یہ ہوا کہ رسول اللہ کا خاندان کاٹا گیا۔ پھر حضرت زینب روئیں اس نااہلی کی وجہ سے، پھر میرے مصطفیٰ کا گھرانہ تڑپا، اور حضرت امام زین العابدین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے جو آواز دی تو مدینے تک صحابہ کی چیخیں نکلی، یا رحمت للعالمین ادرکنی زین العابدین۔ پھر اتنا نقصان ہوا امت کا، اتنا جس کا خمیازہ آج تک امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ نااہلوں کو سپورٹ کرنے والی قوم یاد رکھے، اور اپنے گھر کی چار دیواری سے لے کر اعلان حکومت تک ہر نااہل آدمی کو محبت کی بنیاد پر آگے لگانے والے لوگ یاد رکھیں کہ نااہلوں کا خمیازہ بڑا سخت ہوتا ہے، بڑی دور تک بھگتنا پڑتا ہے۔ نااہلی کی حد ہے۔ 14 اگست منائی نا مسلمانوں نے، کیسے؟ آپ یقین کریں مجھے مجبوراً جانا تھا گجرانوالہ، مجبوری تھی میری، تو میں چلا گیا، ورنہ میں ایسے ایونٹس پہ گھر سے نہیں نکلتا۔ تو گجرانوالہ سے ہمارے شہر تک کا سفر، وہ جو گجرانوالہ کا چھوٹا سا حصہ تھا نا، وہ 1.5-2 گھنٹے لے گیا۔ یہ قوم ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جن نااہلوں کو آپ نے سربراہ بنایا ہوا ہے نا، ان کی ٹریننگ ہی ناچ گانا ہے، ان کی ٹریننگ ہی ہمارے لیے سڑکوں پہ رہنا ہے، شور شرابہ ہے، ریلیاں ہیں، یوں وہ کام قوم کر رہی ہے۔ ابھی تھوڑے 2 مہینے پہلے ترکی کے صدر نے یوم تشکر منایا ہے، پڑھا آپ نے اخباروں میں؟ طیب اردگان جس سال فوج نے بغاوت کر دی تو قوم کو کچھ دیا تھا نا، فوجی آ گئے، حالانکہ ٹینکوں کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان بات ہے، لیکن درجنوں لوگ گھروں سے نکل کے آئے اور ٹینکوں کے آگے لیٹ کے جانے دی، کہا ہمارا حکمران بڑا اچھا ہے، ہم جانے نہیں دیں گے۔ یہ میں آپ کو داستان حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نہیں سنا رہا ہوں، اس شخص کی سنا رہا ہوں جو زندہ ہے۔ اور اس شخص نے یوم تشکر منایا تو پتہ کس طرح منایا؟ اس نے کہا صبح سے لے کے دوپہر تک قرآن پڑھا جائے گا، اور عصر سے لے کر مغرب تک ذکر کیا جائے گا، اور فرمایا جب عشاء کی نماز ہو جائے تو میرا سارا ترکی مدینے کی طرف منہ کر کے کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ اور یہ والا درود اس نے لکھ کے دیا، لکھ کے۔ پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں یہ درود پڑھنا کفر ہے، ترکی تو ہو گیا نا کافر سارا ہی، تو معاذ اللہ نکل گئے، تمہارے فتوے کی زد میں آ گئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس نے کہا یہ یوم تشکر ہے۔ پوری قوم نے رات کو پڑھا، اور جب اس نے اعلان کیا تو علماء اہل سنت نے فیصلہ کیا تو بھی پڑھے گا تو ہم بھی تیرے ساتھ پڑھیں گے۔ پورے ہندوستان میں پڑھا گیا، پاکستان میں، ہماری اس مسجد میں۔ میں نے منسوخ کی مصروفیت اور رات کو دوستوں سے کہا نا یار ہم بھی مل کے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ۔ او بھائی یہ آپ کا پڑوسی ملک ہے ترکی، یہ قریب ہے آپ کے، وہ یوم تشکر مناتا ہے تو درود پڑھ کے، اور آپ لوگ اتنے بڑے۔ وہ میں رات بھی مصروف رہا، صبح فجر کے بعد بھی ایک جگہ مجھے جانا تھا، میں آ کے لیٹ گیا، اتنے بڑے باجے بچوں کو خرید کے دیے بڑوں نے، لو یوم آزادی منا لو۔ یہ کون سی یوم آزادی ہے؟ یہ جشن منا رہے ہو؟ یہ صرف ہم لوگوں نے ان لوگوں کو چنا ہے جنہوں نے ہمیں صرف شغل میلہ اور یہ گانا باجا سکھایا ہے۔ خدا را آپ دیکھیں کہ اہلیت کہاں ہے، قابلیت کہاں ہے، کون ہے جو میرٹ کے مطابق چل سکتا ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نااہل آدمی کو اگر کسی جگہ بٹھائے تو حضور نے تباہی کی بابت ارشاد فرمایا جب امانتیں نااہلوں کے پاس جائیں گی تو تباہیاں ہوں گی، فسادات ہوں گی، پھر فصلیں اجڑیں گی، علاقے تباہ ہوں گے۔ اہلیت دیکھیں، قابلیت دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بڑے نیک تھے، پرہیزگار تھے، پر انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو بنایا۔ کسی صحابی نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ اپنے بعد ہم اس کو نسل در نسل وراثت کے طور پر چھوڑ جائیں۔
محبت اپنی جگہ لیکن قابلیت اپنی جگہ. ملا جیون رحمت اللہ علیہ پیر تھے اورنگزیب عالمگیر کے، بادشاہ کے. تو اورنگزیب کے گھر میں نا ایک بوڑھی اماں رہتی تھی. اورنگزیب بڑا پیار کرتے تھے بوڑھی اماں سے، اس کو ہر کام میں اس سے مشورہ ہوتا تو وہ بوڑھی ہر کام میں محبت کی وجہ سے، وہ معاذ اللہ غلط نہیں تھی لیکن محبت کی وجہ سے اس کو پوچھا جاتا. ملا جیون رحمت اللہ علیہ اورنگزیب سے ایک دن کہنے لگے کہ باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن اس خاتون کو ہر شے کا نہیں پتا، تو جو اس کے شعبہ جاتے ہیں اس میں تو مشورہ کیا کرو، تو جو اس کا شعبہ نہیں نا اس میں اس سے مشورہ نہ کیا کرو. پیار اپنی جگہ اور قابلیت اپنی جگہ، اہلیت اپنی جگہ. جو اس کا شعبہ ہی نہیں. اب کوئی فقہ کا عالم جا کے اپنی اماں سے کہے کہ میں نے 2 اصول فقہ لکھنے ہیں تو بتائیں کیا کروں، امام شافعی سے لوں کہ امام مالک سے لوں، تو اماں بھی یہی جواب دے گی کہ بیٹے مجھے پتہ ہی نہیں. تو جس چیز کا جو آدمی کا شعبہ نہیں اس میں اس آدمی آپ کابل کے پاس جائیں گے، اہل کے پاس جائیں گے اور اس سے جا کے دیکھیں نا. ہمارے ہاں سائنس کے اندر سبجیکٹ رکھے گئے تو اسپیشلسٹ ہونا ایک سبجیکٹ رکھا گیا. ایک آدمی میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، پھر اسے آگے بڑھیں گے آپ تو میدے کا اسپیشلسٹ علیحدہ ہے، آنکھوں کا تو آپ نے اگر میدے کے ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے تو آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. میرٹ کو دیکھیں گے آپ، جو اہل ہے آپ اس کے پاس جائیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ جو اہل ہی نہیں، قابل ہی نہیں، اسے آپ نے رنگی ہے. سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، جو بیچارے قابل ہی نہیں، ان کو آپ جو ہے وہ والی امانت سونپ دیں گے تو وہ تباہی کریں گے. وہ ملا جیون نے منع کیا لیکن وہ گھر میں بوڑھی اماں کا بڑا دخل تھا. اورنگزیب عالمگیر نے نا گھر کے اندر ایک شوباز رکھا ہوا تھا، باز. وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ جا کے بہت ساری خبریں لے آتا تھا، کئی ملکوں کی خبریں لاتا اور لا کے بتاتا تھا کہ فلان جگہ بغاوت ہو رہی ہے، فلان جگہ سازش ہو رہی ہے، بتایا کرتا تھا. پھر اس میں یہ خوبی تھی کہ جب جنگ ہوتی تو وہ ساتھ ساتھ اڑتا اور آ کے فوج کو بتلاتا کہ یہاں جو ہے وہ کمزوری ہے مسلمانوں کی فوج میں، تو یہاں فوجی بھیجے جائیں. اور اگر کئی دفعہ ضرورت پڑتی تو چونکہ اس کے ناخن بڑے تگڑے ہوتے تھے، اگر کوئی فوجی کفر کا زیادہ تیز ہوتا تو وہ خود حملہ کر دیتا. اتنا کام آتا تھا. بوڑھی اماں چونکہ پیار بڑا کرتی تھی، محبت ہی محبت میں ایک دن اس کو دیکھا باز کو کہ بادشاہ کا باز ہے، تو کہنے لگی ادھر آنا میرے پاس. اب اس کا دخل تھا ہر کام میں تو اس نے محبت کی. کہنے لگی دیکھ تیرے پر کتنے بڑے ہو گئے، کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں. اس نے کینچی پکڑی اور اس کے پڑ کاٹ ڈالے. پھر اس نے کہا تیرے ناخن دیکھ کتنے بڑے ہیں، کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں. اس نے محبت ہی محبت میں اس کے ناخن بھی کاٹ دیے. تھوڑے ہی دنوں کے بعد خبر آئی کہ فلان جگہ ہندو مرہٹوں نے سازش شروع کی ہے، تو بادشاہ نے کہا بلاؤ اس کو جائے. جب اس کے سامنے کھڑا کیا گیا تو بادشاہ کی چیخ ہی نکل گئی، ہائے میرا وفادار، ہوا کیا؟ تو ملا جیون کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوا، تم نے نااہل سے محبت کی تو اس کی تمہیں سزا ملی ہے. تمہیں کہا تھا کہ اس کو شعبہ بانٹ کے دو، اس کو ضرور رکھو ہر چیز میں، لیکن اس کو بتایا جاتا، سمجھایا جاتا. اگر اماں باہر جاتی تو اسے پتا ہوتا کہ اس کے جو ناخن ہیں یہ جنگ کے کام آتے ہیں، اس کے جو پر ہیں یہ اڑنے کے کام آتے ہیں. بادشاہ تڑپ کے رویا لیکن اب کوئی حل ہو سکتا. اب بات آگے نکل گئی. جب آپ میرٹ کے خلاف چلیں گے، آپ ایسی جگہ پہ جائیں گے، ایسی جگہ جہاں جو آدمی اس کا اہل ہی نہیں تو وہ تباہی کرے گا. جہاں چڑیاں بیٹھنی چاہیے، اقبال نے کہا کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، آئی ہے وراثت میں پیر کی گدی ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. اقبال کہنے لگا کہ اپنے پیر صاحب کی گدی پہ یہ بیٹھ گیا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ جہاں کبوتر بیٹھنا چاہیے تھا وہاں باز بیٹھ گیا ہے، جہاں بلبل بولنی چاہیے تھی وہاں شیر کو بٹھا دیا ہے. تو وہ کاٹے گا، وہ تباہی کرے گا، وہ تو اپنی درندگی کا مظاہرہ کرے گا. تو یاد رکھیں نااہل آدمی جہاں بھی آئے گا، جس جگہ بھی آئے گا، وہ مجبور ہوگا اپنی بری عادت سے، وہ باز نہیں آ سکے. اس کے اندر وہ تقوی، پرہیزگاری، وہ خصوصیت، وہ صلاحیت جب موجود ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص. ان کو کہا حضرت عثمان نے کہ آپ ایک صوبے کے گورنر بن جائیں. تو انہوں نے آگے بڑھ کے نہیں کہا بسم اللہ گورنر ہی، حالانکہ بڑی خدمات تھی ان کی، وہ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے میں
تلوار کا آدمی ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میں گورنر ہی نہیں چلا سکتا، میں اس کا اہل نہیں۔ آپ اس طرح کریں، اس کو بنائیں جو سیاست کے امور، لوگوں کی دیکھ بھال، جو چیزیں جو ہیں وہ کر سکتا ہے اس کے سپرد کرے، میں اس کا اہل، میں فوجی ہوں۔ فوجیوں کا کام حکومتیں کرنا نہیں ہوتا، فوجیوں کا کام حفاظتیں کرنا ہوتا ہے۔ حکومتیں کرنا فوجیوں کا کام، تسی بولو تو انہوں کچھ نہیں ہونے لگا، ویڈیو میری بھی بن دیجئے، میری بھی بن دیجئے۔ فوجی کا کام حکومت کرنا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، آئین پاکستان میں نے منگا کے رکھا ہوا ہے، میرے پاس ہے سارا پڑا ہوا۔ فوجی کا کام حکومت کرنا ہے ہی نہیں، اس کا کام کیا ہے؟ حفاظت کرنا۔ جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ کرے گا، جو اس کی ڈیوٹی نہیں وہ کرنے کی اسے اجازت۔ نقصان ہی تب ہوتا ہے جب وہ آدمی آ کے بیٹھ جاتا ہے جسے پتہ ہی نہیں یہ کام کیسے کرنا ہے، جو اس کا شعبہ ہی نہیں، معیار ہی نہیں، تو تباہی ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے میں فوجی ہوں، مجھے تو آپ میدان کی۔ حضرت خالد بن ولید بہت بڑے فوجی تھے، نہ جرنیل تھے، تلوار ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن کسی صوبے کے کبھی گورنر نہیں بنے، اس لیے کہ جو ان کا شعبہ نہیں تھا وہاں انہیں لگایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداروں کے بیٹے، گھر کے اندر ساری چیزیں دیکھیں، بڑا کچھ غور کیا، ہر چیز کو سمجھتے تھے، جناب عمر نے انہیں گورنر بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ میں بڑی زبردست صلاحیتیں، حافظہ بڑا مضبوط تھا، محنت کے بڑے قائل تھے، اپنے اندر جد و جہد رکھتے تھے، شوق تھا، ان کو گورنر بنایا گیا۔ جو آدمی جس چیز کا اہل تھا، اور ایک تاریخ کا ایسا حوالہ دوں گا شاید اس موضوع پر یہ آخری بات ہو، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، جاگ کے سنیے، جاگ کے، اور اس پہلو پہ غور کیجئے گا ذرا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، حضور نے فرمایا یہ میری امت کا زاہد ہے، یہ زاہد آدمی، اس کا دنیا داری سے کوئی تعلق نہیں، یہ چھوڑ بیٹھا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری آئے اور حضور کے سامنے کھڑے ہوئے اور بہت سارے صوبوں کی حالت زار بیان کرنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صوبے کی بھی بڑی خستہ حالت ہے، اس صوبے کی بھی، اس صوبے کی حالت زار بیان کر کے کہنے لگے حضور مجھے گورنر بنائیں، میں حالات صحیح کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا ابو ذر تو نیک آدمی ہے، تیرے اندر بڑی خوبی ہے، پر گورنری بہت بڑی امانت ہے اور تو کمزور ہے، تو گورنری کی اہلیت نہیں رکھتا، تو گورنری کی قابلیت نہیں رکھتا، وہ تیرے والا شعبہ نہیں۔ اور یہاں حضرت ابو ذر غفاری نے ضد نہیں کی، کہنے لگے خدایا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا یہ خوبی تیرے اندر، تو گورنری نہیں کر سکتا، یہ تیرے والا کام نہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، امانت جب نااہل کے پاس جائے گی، جب اس آدمی کے پاس جائے گی جو اس کا اہل ہی نہیں۔ ہمارے اسکولوں میں ڈھیروں ٹیچر ایسے بھرتی ہیں جن کو پڑھانا نہیں آتا، ڈھیروں ٹیچر ہیں، اب اتنی امانت ہم کہاں سے لے کے آئیں کہ وہ خود ریزائن کر دیں کہ میں پڑھانے کے قابل نہیں، میرا شعبہ نہیں۔ درجنوں لوگ ہیں، ڈگری اور ہوتی ہے، علم اور ہوتا ہے، ایم اے پاس ہونا اور بات ہے، پڑھانے کی قابلیت ہونا اور بات۔ اب لوگ قابل نہیں لیکن لگے ہوئے ہیں، اہلیت نہیں لیکن لگے ہوئے ہیں، شوق ہی نہیں، جذبہ ہی نہیں، کام کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کام پہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہی حال باقی سارے محکموں کا بھی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر صوبہ پنجاب کا ایک ایسا وزیر تعلیم بھی رہا ہے جو دستخط کرنے نہیں جانتا تھا۔ کس شعبے کا وزیر تھا وہ؟ بولیے۔ اسی لیے تعلیم کا بڑا اچھا حال ہے، وہ اپنے دستخط کرنے انگوٹھا لگایا کرتا تھا، اور وزارت کون سی تھی؟ بولیے۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے تعلیم بڑی عام کر دی ہوگی، بڑی عام اس نے کر دی ہوگی، اس کو پتہ ہی نہیں، بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس آدمی کو جو عہدہ ملتا ہے وہ بھانجے، بھتیجے، خالہ کے بیٹے، ماموں کے بیٹے وہ لے آتا ہے سارے، اب وہ وہاں ایڈجسٹ کرتا ہے، سیٹ کرتا ہے جگہ جگہ۔ اپنے شعبے کو دیکھیں، اگر آپ کے اندر کسی شعبے کی صلاحیت نہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں، علیحدہ ہو جائے، قابلیت نہیں تو علیحدہ ہو جائے، اور آپ کے ذمہ اگر لگے کسی آدمی کو کسی جگہ تعین کرنا تو پھر بھی آپ اس آدمی کو تعین کریں جو بڑا بہترین ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو رہا ہے، شدید بیمار ہے، بڑے شدید، اور اتنی سخت حالت ہے کہ مدینے میں نئے سرے سے لوگ کہتے ہیں اندھیرا چھایا، نئے سرے سے۔ ایک وہ رات تھی جب حضور نے وصال کیا، اور ایک آج رات ہے جب ابو بکر کے وصال کا وقت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس درجنوں لوگ گئے، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا عمر کو بلاؤ، عمر کو۔ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے تو جناب ابو بکر صدیق نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی اور ایک تاریخی جملہ کہا،
تاریخی جملہ. فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ وہ وقت ہے جب بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے. وہ سامنے مجھے قبر نظر آ رہی ہے، بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولتا ہے اس موقع پر. فرمایا میری تم سے گزارش ہے کہ میرے بعد عمر فاروق کو اپنا امیر بنا لینا. حضرت عمر دوڑ کے آئے، کہنے لگے حضور میں ڈنڈے کی زبان بولنے والا شخص ہوں، مزاج میں سختی ہے، کس طرح کام چلے گا؟ آپ نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں نے تجھے ساری زندگی دیکھا ہے، اس امت کو تیری ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق کو پابند کیا تو ایک صحابی پھر بولے، کہنے لگے ابو بکر اللہ کے پاس جا رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے رب کریم نے اگر مجھ سے پوچھا نا میرے بعد میرے محبوب کی امت کا کیا کر کے آیا ہے تو میں عرض کروں گا اے اللہ جو تیرے بندوں میں سب سے اچھا تھا اسے مسلمانوں کا نگران بنا کے آیا، جو سب سے بہترین تھا. بیٹے موجود ہیں، بھتیجے موجود ہیں، مسلمان ہیں، صحابی ہیں، نمازی ہیں. فرمایا جو سب سے اچھا ہے تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے میرٹ بنائے، کبھی زیادتی نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں، کبھی ظلم نہ کریں. ایک بات سنانے لگا ہوں آپ کو، بڑی اہم بات. حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کا رشتہ لے کے گئے اور ایسے گھر میں رشتہ طے ہونے لگا جس گھر کی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات مکمل ہو گئی بات چیت. یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ اسی کالونی میں کرائے کا مکان خریدتے ہیں رشتہ کرنے کے لیے، ادھار 3-4 گاڑیاں پکڑ کے کھڑی کرتے ہیں. میرے پاس طلاق کے کیس آتے ہیں تو پھر مجھے سننے کا موقع ملتا ہے یہ باتیں. کرائے کا مکان لیا، 3-4 گاڑیاں، 2-4 گن مین، اتنی دیر جتنی دیر بچی کا رشتہ. جب شادی ہو گئی تو پھر گاؤں چلے گئے، گاڑیاں واپس ہو گئی. اب جو رشتہ گاڑی کی بنیاد پہ ہوا تھا وہ کتنی دیر قائم رہ سکتا ہے؟ ختم ہو گیا. جتنی دیر گاڑی تھی قائم تھا، جتنی دیر مکان تھا قائم تھا، وہ ختم ہو گیا. رشتے جو ہوتے ہیں وہ اعتبار پہ قائم ہوتے ہیں. تو امام محمد بن حسن بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے تھے تو ایک گھر کے اندر رشتہ کیا بچے کا. بڑے نیک لوگ تھے، پرہیزگار تھے، رشتہ طے ہو گیا. ایک شام امام محمد بن حسن شیبانی ان کے گھر گئے تو فرمانے لگے تمہاری بیٹی کو کتنے رشتے ملتے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت سارا بغداد جتنے معززین نیک لوگ تھے سب رشتہ دیتے تھے، لیکن جب آپ کے گھر کا پتہ چلا تو آپ کی بزرگی، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا وقار، دبدبا، ہم نے سوچا کہ اگر امام صاحب کے گھر میں بیٹی چلی جائے تو کیا بات ہے. آپ فرمانے لگے تم اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کر لو. کہ حضور کیوں؟ فرمانے لگے تم نے مجھے دیکھ کے رشتہ دیا ہے، بیٹا دیکھ کے نہیں دیا. تو میں تو بوڑھا آدمی ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، اس نے تو بچی نے تو وہاں وقت گزارنا ہے. کہ حضور ہمیں قبول ہے. فرمایا نہیں، میرے بیٹے میں خامی ہے، تم اس کا رشتہ کہیں اور کر لو. کہ وجہ؟ فرمایا تم کر لو، تمہیں کہا نا. کہ حضرت بتائیے تو صحیح. فرمایا میرے بیٹے میں خامی یہ ہے اسے نیند بڑی آتی ہے تو عشاء سے پہلے سو جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، 4 پڑھتا ہے، عشاء رہ جاتی ہے. تو کہا حضور کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم تیار ہیں. تو امام محمد بن حسن کہنے لگا پھر میرا تمہیں مشورہ ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز نہ پڑھے اس سے بیٹی نہیں بیانی چاہیے. کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے جو رب کے فرض کی حفاظت نہیں کر سکتا تمہاری بیٹی کی حفاظت کیسے کرے گا؟ اللہ کے فرض کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ نماز نہیں پڑھتا سو جاتا ہے، تو بیٹی کو تکلیف ہوگی تو کیسے محافظ بنے گا؟ لہذا وہاں رشتہ نہ کرنا میرے بیٹے کے ساتھ. حضرت رشتہ توڑ کے گھر آئے تو بیوی کہنے لگی حضور آپ نے کیا کیا؟ پورے بغداد میں شور ہو گیا ہے کہ باپ بیٹے کے مخالف ہو گیا ہے، باپ بیٹے کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، باپ نے اپنے بیٹے کا اتنا معزز گھرانے میں رشتہ ہوتا توڑ دیا ہے. سارا بغداد کہہ رہا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ باپ بیٹے کے مخالف بیان دے رہا ہے، بات کیا ہے؟ تو حضرت محمد بن حسن فرمانے لگے میں دنیا کے سامنے رسوا ہوا مجھے پرواہ نہیں، میں اللہ رسول کے سامنے سرخرو ہو گیا. وہ بیٹی جو تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، جو نیک ہے، میں اس بیٹی کو اس کے ساتھ بیاہ دیتا جو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتا. فرمایا مجھے پتہ ہے کہ اس گھرانے میں رشتہ کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن میں وہ امانت نااہل کے سپرد نہیں کر سکتا، میں نے منع کر دیا. اور میرے بھائی جھوٹ بولتے ہیں لوگ اپنے بیٹے کی خاطر، جھوٹ بولتے ہیں اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟
پہلے جھوٹ بولتے ہیں، ناراض ہونا ہو تو ضرور ہوئیے گا، پہلے جھوٹ بولتے ہیں، بڑا بااخلاق ہے، بولتا ہی نہیں، پھر کہتے ہیں تمہارا میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ تو رشتہ طے کرتے وقت بھی میاں بیوی کو کہنا تھا آپس میں طے کر لیتے، نکل گئے آرام سے۔ بیٹی کی عظمتیں بیان کرنے کی باری تھی تو کہتے رہے کہ رابعہ بصری ہے، اس وقت تو کہتے رہے کہ یہ کیا بات ہے اس کی، یہ تو حضرت بایزید کی اماں کی طرف پرہیزگار ہے۔ اور جب سسرال والوں نے شکایت کی، لڑکے نے آ کے کہا کہ سمجھائیے تو کہا تمہارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، کیسی بات کرتے ہو، تم نے نااہل کے سپرد کر دیا اہل کو، ظلم کر دیا۔ میں نے وہ بیٹیاں دیکھی ہیں جنہوں نے رو کے وقت گزار دیا، اور وہ بیٹے دیکھے ہیں جو باپ کی ضد کی بھینٹ چڑھ گئے، جو ماں نے دوپٹہ رکھ دیا پیروں پہ، تو نے میری مرضی سے نہ کیا تو مر جاؤں گی، اور اماں پھر پردے میں چلی گئی اور تباہ کر دیا اس بچے کو۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ میرٹ نہیں، اہلیت نہیں، قابلیت نہیں، اور یہ ظلم جو ہم گھر میں شروع کرتے ہیں، یہی ظلم ہم نے اینڈ سیاست تک کیا۔ پھر یہ دیکھا کہ محلے کا چودھری میرے گھر آ گیا، یہ دیکھا ہی نہیں کہ قوم کے لٹیرے کو سربراہ بنانے لگا ہے۔ یہ صرف اتنا دیکھا کہ 2-4 بڑے بڑے لوگ میرے گھر آ گئے، یہ دیکھا ہی نہیں کہ ڈاکو، چور، ظالم، خائن اور سارے کھرے چوری کے جس کے گھر جاتے ہیں اسی کو نگران اعلیٰ مان لیا۔ یہ دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، یہ کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ کس کے حمایتی بننے لگے، کبھی خیال ہی نہیں آیا ہمیں۔ سفارش بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم جس کی مرضی کر دیتے ہیں، جس کے حق میں مرضی بول لیتے ہیں، جو مرضی ہم سوچ لیتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کی بات فرمائی، معیار کی۔ اسلام مقدار کا تو قائل ہی نہیں، اسلام تو معیار کا قائل ہے۔ مقدار کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہونا کو بات ہے، معیاری ہونا بات ہے، معیاری۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج یہ بھی ایک مجمع ہے نا جی، وہ پیر صاحب کے مرید بڑے ہیں، اس پارٹی کے ممبر بڑے ہیں، اور آپ کے ملک میں نظریاتی لوگ تو ویسے ہی ختم ہو گئے، نظریاتی لوگ ختم ہو گئے۔ اب تو جس پارٹی میں رش زیادہ ہوتا ہے سارے ایم پی ایم میں نے ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ نظریاتی نہیں ہوتے، یہ رش کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کل رش کا ہی ہو، ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک درویش گزر رہے تھے، تو وہ کھانا کھا رہے تھے، منہ میں لقمہ تھا، تو بوٹی کھا کے باقی ہڈی پھینکی تو کتا ان کے پیچھے لگ گیا۔ بڑا پیارا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا معیاری تھا، تو حضرت نے روڑا مار کے پیچھے بھگا دیا۔ آپ کے ساتھ خادم تک کہنے لگے حضور اتنا پیارا کتا ہے اور آپ کے پیچھے لگا تھا، تو آپ کے بچے خوش ہوتے، گھر جاتا تو مجھے بڑا پیارا لگا ہے۔ آپ فرمانے لگے مفت میں پیچھے لگتا تو وفادار تھا، یہ تو ہڈی دیکھ کے پیچھے لگا ہے، مجھ سے کوئی اچھی ہڈی ڈالے گا تو اس کے پیچھے لگ جائے گا، تو مجھے وفادار کی ضرورت ہے، ہڈی والے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر میں کسی اور کے پیچھے لگ جائے گا، کیا ضرورت پڑی ہے اس کو پیچھے لگانے۔ یہاں نظریاتی لوگ تو ختم ہو گئے، وہاں رش زیادہ ہے، اور اب ایک اور لوگ سوال پوچھتے، کہتے وہ اتنے بندے جا رہے ہیں سارے غلط ہیں، فلانی جماعت میں اتنے بندے زیادہ لوگ ادھر ہیں تو سارے غلط ہیں۔ بھائی کافر آج بھی زیادہ ہے دنیا میں، کفر آج بھی زیادہ ہے، اگر تعداد پہ جاؤ گے تو کیا پھر اکثریت کو صداقت کی دلیل قرار دے دو گے؟ میں نے ایک دفعہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں نے کہا حضور ہمارے پاس تو تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں، تو باقی اتنے لمبے چوڑے آستانے اور یہ وہ، تو آپ کی آواز کون سنے گا؟ تو وہ لوگ مرعوب نہیں ہوا کرتے تھے، ان پہ روب نہیں چڑھا کرتا تھا، وہ روب ڈالا کرتے تھے، روب لینے کے قائل نہیں تھے، کہنے لگے چھل بے لیا بندے 313 ہی بڑے نے پر انہیں جان آتے رکھی ہونی چاہیے، 313 ہی بتھیرے نے پر جان ہاتھ پہ ہتھیلی پہ جان رکھی بھی ہو، 313 ہی کافی ہیں، زیادہ لوگوں کی ضرورت سچے ہونے چاہیے، کھرے ہونے چاہیے۔ جب آیا نا ابو جال کا جاسوس بدر کی رات، دیکھ کے گیا کہ 313 ان میں بھی بچے، بوڑھے، کمزور، تو ابو جال سے جا کے کہنے لگا 313 ہیں، ان میں بھی کچھ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں۔ تو ابو جال بڑا کھل کھلا کے ہنسا، کہنے لگا جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو سب کو صبح باندھو گھوڑوں کی پشتوں پہ، اونٹوں کی پشتوں پہ، تو ان کو مکے لے چلتے ہیں، وہاں جا کے ان کے ساتھ کریں گے کیا کرنا ہے، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں، نہ زر ہیں۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا ٹھہر جا، پوری بات تو سن لے، تو نے ابھی فیصلہ کر دیا مقدمے کا، ان کا میرٹ تو سن، اہلیت تو سن، قابلیت تو سن، وہ جہاد کرنے ہیں تو ان کی قابلیت بھی تو دیکھ۔ یہاں کبھی صدام حسین کا جرنیل بک جاتا ہے، کبھی افغانستان کے 2-4 لوگ بک جاتے ہیں، کبھی کسی ملک کے بکتے ہیں، یہ اندر سے بکتے ہیں تو کافر کو موقع ملتا ہے۔
یہ اندر سے نہ بکیں تو مسلمان کے تو نام میں ہی بڑی قوت ہے. اس کے تو خالی نام کے اندر اللہ نے بڑا جاہ و جلال رکھا ہے. وہ جاسوس ابھی کافر ہے. ابو جہل سے کہنے لگا پوری بات سن لے, ہے وہ 313, پر ان میں سے واپس جانے کا ارادہ کسی کا بھی نہیں. وہ کفن باندھ کے آئے ہیں, وہ کفن باندھ کے آئے ہیں, واپس جانے نہیں آئے. تو لایا ہے شراب کے نشے میں دھت کر کے, تو کہتا تھا ساری رات اونٹ ذبح کر کے کھلاؤں گا, لیکن وہ سارے جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے. میرے بھائی معیار بنائیں زندگی میں, اپنا معیار بنائیں. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو, محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. بے معیار زندگی نہ گزارے, جہاں دل کیا بیٹھ گئے, جس کے دسترخوان پہ جی کیا وہیں رک گئے, جس کے ساتھ دل کیا فوٹو لگوا لی. ایسا نہ کریں, معیاری زندگی گزاریں, معیاری لوگ بنیں, اپنا معیار بنائیں. ایسا نہ ہو کہ بندہ جو بھی آئے وہ کہے. نظریات بنائیں, افکار بنائیں, اصول بنائیں. اصولوں کی روشنی میں اپنے شب و روز ترتیب دیں. اپنی زندگی کبھی بھی بے اصولی, بے ڈھبی, بے ترتیب نہ گزاریں. بااصول زندگی گزاریں. بااصول لوگ زندگی میں کچھ کر جاتے ہیں. بااصول لوگوں کا نام ہوتا ہے. میں پھر بات دہراتا ہوں, بااصول لوگوں کا, وہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ درخت کے نیچے لیٹے تھے. درخت آپ سے باتیں کرنے لگا, کہنے لگا حضرت سری سکتی سے, کہنے لگا میری طرح کا ہو جا, خود دھوپ میں جلتا ہوں, لوگوں کو میں چھاؤں دیتا ہوں, سایہ دیتا ہوں, اور لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں انہیں پھل دیتا ہوں. تو حضرت سری سکتی فرمانے لگے میں اتنی جلدی باتوں میں نہیں آیا کرتا. اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو تیرا انجام آگ کیوں ہے؟ تو اتنا ہی اچھا ہے تو تیرا انجام آگ ہے. جب تو خشک ہو جاتا ہے تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے, تیرا انجام اتنا برا کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں وہ درخت کہنے لگا حضور آپ نے تو بڑا پوائنٹ پکڑ لیا. میرے اندر خوبیاں بھی ہیں پر ایک خامی ہے جس کی وجہ سے میں جلا ہی دیا جاتا ہوں, میری راکھ بن جاتی ہے. فرمایا وہ کیا؟ تو درخت کہنے لگا حضور میری خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں. یہ میری خامی ہے, میں اصول پہ ڈٹا نہیں رہ سکتا, مجبوری یہ ہے. اگر میں ڈٹ جاؤں نا پہاڑ کی طرح تو پھر کبھی بھی جلایا. پہاڑ ڈٹا ہوتا ہے نا تو جو اس سے ٹکراتا ہے اس کا سر پھوٹتا ہے. پہاڑ کو ڈٹا جو ہوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو ڈٹ جاتے ہیں ان کی مدد کو اللہ فرشتے نازل کرتا ہے. معیار بنائیں زندگی میں, ایسے ہی غیر معیاری زندگی نہ گزاریں. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ایسی قوم ہے جو جدھر سارے دوڑتے ہیں یہ بھی ادھر چل نکلتے ہیں. ہوا چاہے جس طرح کی بھی ہو, اقبال نے کہا تھا ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانہ. فرمایا جس کو اللہ نے انداز دیے ہے وہ اپنا چراغ جلاتا ہے, اپنا جینا جیتا ہے. کبھی نا اہل بنے, نہ کبھی خلاف میرٹ کسی شخص کی سپورٹ کریں. ہر جگہ وہ اپنے بچے کے رشتے سے لے کر قومی مسائل تک اہلیت کو ضرور پیش نظر رکھیں. جو چیز جہاں کی ہو, بھائی دیکھیں نا, دیکھیں ایک چابی بناتا ہے تالا بنانے والا, لیکن اگر وہ چابی اس کے قابل نہیں تو اس سے تالا کھول سکتا. ایسی چابی تو نہ بنے جو ہر تالے کو لگ جائے. اس کو تو کہتے ہیں اس کو اتار دو, یہ فری ہو گیا ہے, کام ختم ہو گیا. معیار بنائیں زندگی میں, معیاری زندگی گزاریں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.